بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اماں اکثر کہتی تھیں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ اس وقت میں 10 سال کی تھی۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ میری اماں بیمار تھیں، وہ بستر مرگ سے لگی ہوئی تھیں۔ رشتہ دار ان کی خیر خیریت کو آتے تو وہ سب سے یہی کہتی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی پر ظلم نہ کرنا۔ میں اماں کی باتیں سن کر اکثر رونے لگتی اور وہ خود بھی رو پڑتی تھیں۔ ابا کو اماں سے محبت تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ ان کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاتے۔ ویسے بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بیمار ہی دیکھا تھا۔ اماں کا بہت اچھے اور بڑے ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ کمی تھی تو شاید اچھی قسمت کی۔ ساری کوششوں کے باوجود بھی اماں ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھیں، اور پھر ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے خوب باتیں کیں۔ وہ مجھے بہت ساری نصیحتیں کر رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اماں ایسا نہ کریں، وہ بس میرے ساتھ رہیں، لیکن اماں شاید جان گئی تھیں کہ ان کا وقت آ چکا ہے۔ وہ وقفے وقفے سے رو رہی تھیں اور میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اماں نے کہا، معروف، اپنی طاقت آپ بننا، کسی پر بھی حد سے زیادہ بھروسہ مت کرنا۔ اور پھر اسی رات وہ چپکے سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے مرنے پر سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا تھا۔ میں بہت روئی تھی اور روتی رہی تھی۔ ابا کو افسوس ہوا تھا، لیکن چند دنوں بعد وہ اپنے بزنس، اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شاید انہوں نے پہلے سے اپنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ ان کی بیوی اب نہیں بچے گی۔ میں راتوں کو چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں صرف ابا، میں اور ملازم رہتے تھے۔ میرے نہ تو نانا نانی تھے اور نہ دادا دادی۔ رشتہ دار ایک دو بار آئے، پھر انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ ابا کو تو اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ کبھی ایک شہر میں ہوتے تو کبھی دوسرے شہر میں۔ میں اکثر ہفتوں بعد ان کی شکل دیکھتی۔ یہ صرف میں جانتی تھی میں کیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ رات کو مجھے ڈر لگتا تھا، ماں کی یاد آتی تھی تو میں سسک سسک کر روتی تھی۔ پھر ایک دن ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ابا نے ایسا کیوں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ یہاں مجھے انہوں نے بہت بڑے اور اچھے اسکول میں داخل کرایا۔ ڈرائیور مجھے لینے اور چھوڑنے جاتا تھا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ اور پھر مجھے وہ ملی جس کا نام زونی تھا۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اب سوچتی ہوں کاش وہ میری زندگی میں نہ آئی ہوتی، کاش میری اس سے دوستی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اسے اپنے گھر نہ لاتی، اور کاش میں نے اماں کی اس بات کو یاد رکھا ہوتا کہ اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرنا، تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ آج میں اس کمرے میں قید نہ ہوتی اور میرا سگا باپ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا، جسے سن کر لوگوں کے سر شرم سے جھک جائیں، جو ہمارے مذہب میں بھی حرام ہو، لیکن اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زونی مجھے اسکول میں ملی تھی۔ کلاس کے کچھ شریر بچے مجھے تنگ کر رہے تھے تو میرے پاس آئی اور ان بچوں سے میری جان چھڑائی۔ میں نے دیکھا وہ بہت بہادر تھی۔ اس نے پرانا سا یونیفارم اور بیگ پہن رکھا تھا، اور وہ ان بچوں میں سی تھی جو زکوٰۃ کی رقم سے اسکول میں پڑھتے تھے۔ مجھے وہ اچھی لگی تھی اور پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ بہت باتونی تھی، ہر وقت اپنی باتوں سے مجھے ہنساتی تھی۔ اس کے پاس لنچ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اور نہ وہ لنچ باکس لاتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ کھلاتی تھی۔ اب میں نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لانا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے اپنے اکیلے پن سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ اب ہم نے میٹرک کر لیا تھا اور ہم رزلٹ کے انتظار میں تھے۔ میں خوش تھی کہ ہم دونوں اکٹھے کالج جائیں گے۔ پھر زونی نے اداس ہو کر بتایا وہ آگے نہیں پڑھ سکتی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا تم پریشان مت ہو، میں اپنے پاپا سے بات کروں گی، وہ ہم دونوں کو ایک ہی کالج میں ایڈمیشن دلائیں گے۔ اس رات میں اسے اپنے پاس ہی رکھا۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس رک جاتی تھی۔ مجھے اپنے بابا کے آنے کا انتظار تھا، اور جب وہ آئے تو آج میں پہلی بار ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اب پچھتاتی ہوں کہ کاش اس وقت میں نے زونی کو نہ روکا ہوتا، اسے اپنے ابا سے نہ ملوایا ہوتا تو آج کہانی الگ ہوتی۔ جیسے ہی ابا گھر میں آئے میں آج پہلی بار خوشی خوشی ان سے ملی۔ وہ حیران بھی ہوئے۔ پھر کھانے کی میز پر زونی کو ان سے ملوایا۔ وہ جھجک رہی تھی، لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی، اور جیسے ہی ابا کی نظر زونی پر پڑی وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں نے ابا سے جو بھی کہا وہ انہوں نے نہیں سنا تھا، وہ تو بس زونی کو دیکھے جا رہے تھے۔ پاپا اب ہم دونوں کے ایک کالج میں ایڈمیشن دلائیں گے نا؟ انہوں نے میری آخری بات سن لی تھی اور پھر کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں اب سے ہمیشہ ساتھ ہی رہو گی۔
ابا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں خوشی سے زونی کے گلے لگ گئی اور پھر ہم نے کمرے میں آ کر پارٹی کی۔ پھر مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ ابا کا اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی پر دل آ چکا تھا۔ زونی بہت خوبصورت تھی، بس وہ غریب تھی اور سادہ کپڑے پہنتی تھی، پر اس غربت میں بھی اس کا حسن دمکتا تھا۔ بس اس کے بعد سے ابا اکثر گھر پر رہنے لگے۔ وہ زونی کا پوچھتے تھے، ہمارا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ ابا کی آنکھیں زونی کو دیکھ کر چمک اٹھتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا وہ زونی کو میری طرح بیٹی سمجھتے ہیں، پر یہ راز مجھ پر بعد میں کھلا کہ ابا زونی پر بری طرح عاشق ہو چکے تھے۔ ایک دن زونی گھر آئی ہوئی تھی، اس کی سالگرہ تھی اور میں نے اسے پارٹی دی تھی۔ نیچے کچن میں کچھ لینے گئی تھی کہ گھبرائی ہوئی اوپر آئی اور چادر اٹھا کر کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے پوچھا، زونی کیا ہوا، تم ایسے کیوں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ وہ اماں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور پھر سجے سنورے کمرے کو دیکھا اور میز پر رکھے خوبصورت کیک کو۔ سب ضائع ہو گیا تھا۔ زونی کے جانے کے کچھ دیر بعد ابا اوپر آئے تھے میرے کمرے میں۔ انہوں نے کہا، یہ گفٹ زونی کو دے دینا، اس کی سالگرہ کا تحفہ ہے۔ جب میں نے باکس کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ سونے کا ایک سیٹ تھا۔ میں نے بے ساختہ ابا کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کبھی مجھے اتنا مہنگا گفٹ نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے پھر چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے پر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اگلے دن زونی کالج نہیں آئی اور پھر کئی دن تک نہیں آئی۔ میں بہت پریشان ہوئی اور پھر ایک دن وہ ابا کی گاڑی سے ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی، پھر ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ ابا نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زونی اور ابا کی جانب دیکھا۔ میرے ایسے دیکھنے پر ابا نے کہا کہ میں زونی سے شادی کر رہا ہوں، آج سے اسی گھر میں رہے گی۔ مجھے لگا جیسے کوئی دھماکہ ہوا اور گھر کی چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے زونی کو دیکھ رہی تھی جس نے سر جھکایا ہوا تھا اور ابا محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد میں خوب روئی۔ مجھے اماں کی بہت یاد آئی۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ابا زونی کا اتنا خیال کیوں رکھتے تھے۔ میں ساری رات روتی رہی اور 2 دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے ابا اور زونی دونوں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ پھر ابا میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے کہا، دوسری شادی کرنا میرا حق ہے۔ میں نے زندگی کے قیمتی سال تمہاری بیمار ماں کے ساتھ گزار دیے اور اس کے جانے کے بعد بھی دوسری شادی نہیں کی، لیکن اب مجھے محبت ہو گئی ہے اور مجھے ہر قیمت پر زونی سے شادی کرنی ہے۔ اس سے تم دونوں بھی ہمیشہ ساتھ رہو گی۔ میں ابا کی باتوں سے جان گئی تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میری رات بھر رو کر گزری، لیکن اب میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بات یہاں تک ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن جو اگلے دن ہوا اس نے میری روح فنا کر دی۔ ابا نے زونی کی امی یعنی اپنی ہونے والی ساس کو گھر بلایا تھا تاکہ شادی کی بات ہو سکے۔ منگنی تو ابا پہلے ہی زونی سے کر چکے تھے۔ زونی کی اماں سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے زونی اور ابا دونوں کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ زونی کی امی نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ابا تیزی سے بولے، پہلے سن لے شرط کیا ہے۔ زونی کی امی نے سرد لہجے میں کہا تو ابا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی ہوگی۔ زونی کی امی نے گویا بم پھوڑا تھا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا ان سے بہت کم سامنا ہوا تھا اور ہر بار ملنے پر مجھے ایسے ہی گھورتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابا جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری یہی شرط ہے، آپ کے پاس کل تک کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر جواب دے دیں۔ وہ زونی کا ہاتھ تھامتے ہوئے چلی گئی، جبکہ میں تو وہیں ڈھہ گئی۔ یہ میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک عورت کی عورت سے شادی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد ابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کہ مجھے ہر قیمت پر زونی چاہیے، تمہیں بدلے میں میری ہونے والی ساس سے شادی کرنی ہوگی، میں بعد میں طلاق دلوا دوں گا۔ اور ابا نے میرے چیخنے چلانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کتنا بے حس انسان تھا وہ، مجھے آج پتہ چلا تھا۔ اور زونی، وہ تو میری دوست تھی نا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کمرے میں بند اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، جانتی تھی اب میری کوئی نہیں سننے والا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اگلے دن میرا زونی کی ماں سے نکاح کرا دیا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا میں کچھ کھا کر مر جاؤں۔ نکاح کے بعد بھی مجھے کمرے میں قید رکھا گیا تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جس سے میری شادی ہوئی تھی کمرے میں آ گئی۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور میں ہولے ہولے رو رہی تھی۔ میں کمرے میں اس کے چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
لیکن میں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا اور پھر اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے سامنے زونی کی امی نہیں بلکہ خوبرو سا جوان بیٹھا تھا۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس پر اس نے کہا تمہارا شوہر۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو وہاں کپڑے پڑے ہوئے تھے، وہی کپڑے جو زونی کی امی نے پہن رکھے تھے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا نام نسیم ہے اور میں زونی سے 10 سال بڑا ہوں۔ زونی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو اس لیے میں اس کے سامنے امی بن کر رہتا ہوں۔ مجھے تم بچپن سے بہت پسند ہو، پر مجھے کبھی پتہ نہیں تھا تم سے شادی ہو جائے گی میری۔ پر تم نے لڑکی بن کر شادی کیوں کی مجھ سے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی کسی مرد سے ہونے نہیں دے گا۔ اس نے دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ہکلائی۔ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے ساری دولت تمہارے نام کر دی تھی اور تمہاری شادی کے بعد وہ سب جائیداد صرف تمہاری رہے گی، نہ تمہارے باپ کو مل سکتی ہے نہ شوہر کو۔ چنانچہ میں نے تمہارے باپ کو بات کرتے سنا تھا کہ وہ تمہیں اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید کر کے رکھے گا تاکہ یہ جائیداد کسی اور کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ باتیں سن کر میں سر تھام کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ تب وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، اب تم میری بیوی ہو، مجھے تمہاری جائیداد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہاں، زونی کو میں نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ابا کو شادی کے لیے ہاں کر دے تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ یہ سب پلان کا حصہ تھا۔ زونی کا نکاح بھی میں پہلے ہی اپنے دوست سے کرا چکا ہوں، وہ بس ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں بے اختیار ہی رو دی تھی کہ دولت کی ہوس نے میرے باپ کو کس قدر اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے سالوں پہلے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی اور اب انہوں نے اپنی لالچ میں میری قربانی دے دی۔ پر شاید یہ میری ماں کی دعائیں تھیں جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ میں جانتی تھی ابا کو جب حقیقت پتہ چلے گی تو وہ پاگل ہو جائیں گے، پر میں بھی یہ جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے، یہ مجھے آج سمجھ آیا تھا۔